اجازت ہے؟ جی بالکل شروع کیجیے۔ جی شیخ، پہلا سوال ہے۔ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے تھے جنہیں ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں لگایا۔ اس کے بدلے ہمیں ہر مہینہ 20,000 روپے مقرر طور پر ملتے ہیں، اور 2 سال کے بعد اصل 5 لاکھ روپے بھی واپس مل جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ شرعاً جائز اور حلال ہے، یا اس میں سود یا کوئی اور شرعی خرابی پائی جاتی ہے؟ جی شیخ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس طریقے سے بہت زیادہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھ لینا چاہیے اس تعلق سے کہ اسلام کے اندر سود یا اس کے ذرائع کو حرام کر دیا گیا ہے، اور تجارت کو جائز قرار دیا۔ انویسٹمنٹ بھی تجارت کی ایک شکل ہے، جس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، جو ضروری چیزیں پہلے بتا دیتا ہوں، کہ اگر آپ خود تجارت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کا کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کن چیزوں میں وہ پیسہ لگایا گیا ہے، یا لگایا بھی گیا ہے نہیں لگایا گیا ہے۔ تو آپ کا پیسہ اگر انویسٹ کے لیے آپ نے دیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کا کہاں لگا ہے، کس فیلڈ میں لگا ہوا ہے۔ یا آدمی اپنے جیب میں رکھ لیا، اپنے کام کے لیے استعمال کر لیا، آپ کو فکس دے رہا ہے، یا وہ کہیں لگا انویسٹ کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مضاربہ کہتے ہیں، تجارت کی ایک شکل ہے۔ تو وہ آپ کا پیسہ کہاں لگا ہوا ہے، تجارت کے کس فیلڈ میں لگا ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حرام یہ ہے، یا پھر یہ کہ حرام کام میں لگا ہوا ہے، حرام تجارت میں، یا پھر حلال تجارت میں، جائز شرعی اعتبار سے جو جائز چیزیں ہیں، جن چیزوں کا بیچنا خریدنا ان جائز طریقوں میں، ان جائز صورتوں میں لگا ہوا ہے، یا پھر غلط چیزوں میں جو ناجائز ہے، حرام ہے، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ پہلی چیز وہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے۔ دوسرے، اگر لگا ہوا ہے تو کہاں لگا ہوا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو بنیادی چیز ہے اس تعلق سے، وہ یہ کہ تجارت ہے نا، یہ تو تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے گھاٹا اور نفع دونوں میں آپ شریک ہوں گے، یعنی جو منافع ہوگا ہر مہینے یا جب بھی، تو اس منافع میں دونوں شریک ہوں گے۔ یہ چیز اصل ہے۔ فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ منافع میں دونوں شریک ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے دیا جو ہے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو کہیں لگایا ہوا ہے، اب اس پہ ماہانہ جو منافع ہو رہا ہے اس منافع میں آپ پائیں گے۔ تو اگر کسی مہینے میں کم ہوا ہے تو کم آپ کو پرافٹ ملے گا، زیادہ ہوا ہے تو زیادہ ملے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہوا ہو تو اس مہینے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں گھاٹا ہو گیا ہو تو آپ کا بھی گھاٹا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل، یہ چیز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ فکس مل رہا ہے ہر مہینے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ فکس جو مل رہا ہے تو اس کا جواب تفصیل سے ہے۔ مذکورہ سرمایہ کاری کا طریقہ شرعاً جائز اور حلال جو بتایا گیا وہ نہیں ہے۔ اس میں مقررہ منافع، جس کو ہم فکسڈ ریٹرن بولتے ہیں، اس کی جو ہے شرط اور اصل رقم کی مکمل واپسی کی گارنٹی رکھی گئی ہے، جو کہ واضح طور پر سود اور ناجائز معاہدے کے زمرے میں آتا ہے۔ شرعی خرابیاں اور دلائل بھی اس کے اندر، یعنی نفع کا متعین ہونا شریعت میں، شرکت یا مزاربت کے تحت منافع ہمیشہ فیصد یعنی پرسنٹیج کی بنیاد پر طے ہوتا ہے، جیسے کہ نفع کا جو ہے 50% یا 60%، جو بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو منافع ہو اس منافع میں آپ طے کر سکتے ہیں کہ جو منافع ہوگا ہر مہینے اس میں کون کتنا لے گا۔ جو تجارت کر رہا ہے وہ 60% لے گا، اور جس کا پیسہ وہ 40% لے گا، یا جس کا پیسہ ہے وہ 50%، نہیں، دونوں برابر برابر لیں گے۔ تو اس میں منافع میں پروفٹ طے کر سکتے ہیں کون کتنا لے گا، محنت کرنے والا کتنا لے گا، اور جس کا پیسہ اس کو وہ کتنا لے گا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے طے کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات
تو پھر منافع ہوگا تب پائیں گے، اور نہیں ہوگا تو نہیں پائیں گے. تو منافع میں آپ پرافٹ طے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہر مہینے چاہے کچھ ہو منافع یا نہ ہو آپ کو ملے. یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ بتایا گیا، ہر ماہ 20,000 روپے کی مقررہ فکسڈ رقم طے کرنا سوال جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر کاروبار میں کم نفع یا نقصان ہوتی ہے، طے شدہ رقم سود بن جاتی ہے. اصل رقم کی گارنٹی اسلامی اصول تجارت کے مطابق سرمایہ کار، یعنی جس کو انویسٹر کہتے ہیں، کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں کا شریک ہوتا ہے. 2 سال کے بعد اصل رقم کی واپسی کی شرط یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شراکت نہیں بلکہ ایک طرح کا سود پر دیا گیا قرض ہے، جس پر ہر ماہ اضافی رقم یعنی سود وصول کی جا رہی ہے. جائز متبادل شرعی طریقہ کیا ہے اس کا؟ اگر آپ اپنی رقم ریسٹورنٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو درج ذیل شرائط پر معاہدہ کرنا حلال اور جائز ہوگا. ہر ماہ ملنے والا منافع 20,000 روپے کی فکسڈ رقم کے بجائے نفع کا کوئی تناسب، یعنی مثلا کوئی منافع کا 4% یا 5% مقرر کیا جائے. کاروبار میں نفع و نقصان کی شراکت ہو. اگر ریسٹورینٹ کو نفع زیادہ ہو، یعنی جو کر رہا ہے، تو آپ کو بھی اپنے سرمایہ کے تناسب سے اس نقصان میں حصہ دار بننا پڑے گا. تو بنیادی طور پر جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی آدمی کو پتا ہونا کہ اس کا پیسہ لگا بھی یا نہیں لگا ہے، یا اگر لگا ہے تو کہاں لگا ہے، جائز طریقے پہ لگا ہے یا ناجائز طریقے پہ. دوسری یہ کہ نفع و نقصان دونوں میں شریک ہونا. اگر یہ صورت ہے تو پھر صحیح ہے. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے جس کو مزاربہ کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں، اس سے نہیں آئے گا، وہ سود کے ضمن میں آئے گا. واللہ عالم.